اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان مفسر اسلام مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ شعر ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہماری متاع حیات اور ہماری میراث وہ ضابطہ حیات ہے جو روز محشر تک ہماری نجات کا باعث ہے۔ مسلمان کی زندگی مقصدیت کے گرد گھومتی ہے۔ صرف اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور سونا ہی زندگی نہیں، بلکہ کائنات کے حسن کو حسن لازوال بنانا ہی زندگی ہے۔ مسلمان کائنات کی اٹل حقیقت ہے، وہ اس کرۂ ارض پر اللہ پاک کا آخری پیغام ہے۔ انسان اللہ کا خلیفہ، نائب اور نمائندہ ہے۔ جنت ارضی حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ آسماں سے زمیں تک اور زمیں سے زیر زمیں کے تمام خزانے اللہ نے انسان کے لیے وقف کر دیے۔ جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا انعام حاصل کرتا ہے۔ مسلمان کی میراث قرآن و سنت کے مطابق جہاں بانی، جہاں داری، جہاں گری اور جہاں تسخیری ہے۔ وہ انسانیت و شرافت، عدل و انصاف، اخوت و مروت، عالمی امن و سلامتی کا داعی ہے۔ وہ قناعت، صبر، شکر، فقر اور رضا کا خوگر ہے۔ اس کا اللہ پر پختہ یقین اس کی کامیابی کا پرچم ہے۔ فخر انسانیت، زینت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم توڑتی انسانیت کو نوید زندگی عطا کی۔ توحید و رسالت کے نام پر منتشر قوم کو ایک مرکز محبت و یقین سے سرفراز کیا۔ مسلمان تعداد میں قلیل، اسلحہ کے اعتبار سے کم تر، معاشی اعتبار سے نہایت پست، مگر ان کے قلوب و یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ مسلمان بڑھتے تو یقین کی تلوار لے کر بڑھتے، وہ نعرہ بلند کرتے تو فکر و قناعت کے جذبے سے شرسار ہو کر بلند کرتے۔ مشرق سے مغرب تک وہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے، وہ کشتیاں جلا کر منزل کو سینے سے لگاتے، وہ فرش پر بیٹھ کر عرش نشین رہتے۔ ان کی نظر میں موت کی کوئی حیثیت نہ تھی، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے، گرجتے بادلوں سے بے خوف رہتے اور شیر کے جبڑوں میں ہاتھ ڈالتے۔ امت مسلمہ نے آہستہ آہستہ اپنے آباء و اجداد کی میراث گنوا دی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہمارا ضابطۂ زندگی ہے۔ انسان اور انسان کے روزمرہ کے معمولات، زندگی و بندگی، فکر و آگاہی، موت و حیات، معیشت و ریاست، عوام و حکومت، علم و فضل، امن و سلامتی، جنگ و جدل، عرش تا فرش، آس سے سانس تک کا علم صرف قرآن ہے۔ اہل مغرب نے ہماری میراث کا مطالعہ کر کے تمام علوم کو اپنے زیر نگیں کر لیا ہے۔ وہ اسی علم کے بل بوتے پر پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، مگر افسوس ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ فطرت قوم کی اجتماعی غلطیوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، نبی آخر الزماں کے اقوال سے روگردانی کی ہے، ہم نے تعلیمات اسلام سے منہ موڑا، اس کی سزا ہمیں اجتماعی طور پر ملی ہے۔ آج امت مسلمہ مصائب و آلام میں مبتلا ہے۔ دنیا کے کئی خطوں میں مسلمان زیر آتاب ہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کا خون ناحق بہایا جا رہا ہے۔ برما، بوسنیا اور چچنیا کے مسلمان کشمکش کے دن گزار رہے ہیں۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینی مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام ہماری غیرت کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ مسجد اقصی اسرائیل کے قبضے میں ہے، ہماری بے حسی کا ماتم جاری ہے اور ہم خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ غیر مسلم قوتوں نے اتحاد شروع کر لیے ہیں۔ مشرق و مغربی جرمنی کی دیوار برلن گرا دی گئی ہے۔ شمالی و جنوبی کوریا ایک ہو رہے ہیں، جبکہ اسلامی ممالک ایک قرآن، ایک رسول اور ایک اللہ کے نام پر بھی متحد نہیں ہیں۔ کویت عراق جنگ، ایران عراق جنگ، یمن اور سعودیہ عرب کی کشمکش، نیز افغانستان میں مسلمان کا مسلمان کے خلاف صف آرا ہونا امت مسلمہ کے اغیار کا قتل ہے۔ جس دین نے قوموں کے دل جوڑے تھے، اس کا ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہے۔ امت مسلمہ کی شرازہ بندی کرنے والے باہم دست و گریباں ہیں۔
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کا پیغام دینے والے حرم کے نام پر بھی متحد نہیں ہیں۔ اب امت مسلمہ کی کوئی شناخت برقرار نہیں رہی کیونکہ ہماری بقا و انا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ کا ورد ہونے کی بجائے ہوش ربا گیت ہے، محبت کی بجائے نفرت، بغض اور کینہ ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے۔ ہم نے محبت کی میراث گنوا دی ہے۔ دور مت جائیے، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان کا حال دیکھیے۔ برے عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں نے اللہ کے نام پر ایک مملکت کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ لبوں کی بجائے دل سے اٹھا حصول آزادی کے لیے۔ مسلمانوں نے اپنے لہو کے دریا بہا دیے، قافلے لٹے اور منزل گلے لگ گئی۔ جذبوں کی صداقت جیت گئی، قوت کی حرارت ہار گئی۔ ہزاروں راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر میں اللہ نے ہمیں ایک اسلامی مملکت تحفہ میں عنایت کر دی، مگر افسوس ہم اللہ سے کیے گئے وعدے بھول گئے۔ حکمران آئے تو دولت و اقتدار میں اپنا آپ بھول گئے۔ عوام اپنی حیثیت فراموش کر گئے۔ ایوان سے مکان تک لالچ اور ہوس نے ہمیں مادیت میں ڈبو دیا۔ ہم روحانیت کو بھول گئے۔ ہم نے نصف پاکستان گنوا دیا، ایک بازو گنوا دیا۔ ہم نے قائد اعظم کا پاکستان گنوا دیا۔ ہم نے علامہ اقبال کا خواب ادھورا کر دیا۔ ہم نے محمد بن قاسم کی جوانی گنوا دی۔ ہم نے محبت کی نشانی گنوا دی۔ ہم نے قائد اعظم کے فرمودات گنوا دیے۔ ہم نے شہیدوں کے لہو سے غداری کی ہے۔ ہم نے غازیوں کے کارناموں سے غداری کی ہے۔ ہم نے نظریہ پاکستان سے غداری کی ہے۔ ہم نے اسلام کے شہیدوں کے لہو سے غداری کی ہے۔ ہم نے سر سید احمد خان کی محنت سے غداری کی ہے۔ ہم نے آئین اسلام سے غداری کی ہے۔ ہم نے پاکستان کو خونخوار جانوروں کی طرح نوچا ہے۔ ہم نے قومی خزانے کو بے دریغ لوٹا ہے۔ ہم نے ایک ہی پاکستان میں 4 قومیتوں کے نعرے لگائے ہیں: چور بازاری، اقربا با پروی، رشوت و ستانی، اغوائے برائے تاوان، لوٹ مار، ڈکیتیاں، قتل و غارت نے اس ملک کا نظام بگاڑ دیا ہے۔ ہمارا اب کوئی تشخص نہیں ہے۔ ہم سب کچھ گنوا کر بھی شرمندہ نہیں ہیں۔ امت مسلمہ پارا پارا ہے۔ فحاشی، عریانی، بے حسی، دولت کی ہوس اور ہوس اقتدار نے ہم سے جذبہ جہاد چھین لیا ہے۔ روئے اسلام سے روگردانی نے جہاد کی دولت کو زنگ لگا دیا ہے۔ اب شمشیر و ثنا اول کی بجائے طاؤس و رباب اول دورہ ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال اس سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے اس نام کے کارناموں کی طرف توجہ دینے کی دعوت دیتے ہیں۔ 21ویں صدی میں غیر مسلم قوتیں ایک مرکز پر جمع ہو رہی ہیں، ایک اہل حق منتشر ہیں۔ ان حالات میں دعوت حق، دعوت عمل، دعوت فکر، دعوت راست گوئی اور دعوت جہاد کی ضرورت ہے۔ جہاں ہمیں میراث گنوانے کی فکر ہو، وہاں ہمیں بہتر مستقبل کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اصلاح کا وقت معین نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذات سے احتساب کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ اپنی ذات کے احتساب سے ہی دوسروں کا احتساب ممکن ہے۔ آئیے امت مسلمہ کو اسلام کی دعوت دینے سے قبل اپنی ذات کی اصلاح کریں۔ شکریہ۔